थोड़ा आपके कैरियर के हवाले से बात करते हैं। तो भाई किस तरह सम अप करेंगे अपना पूरा कैरियर? आपकी नज़र में हाईएस्ट मोमेंट आपके कैरियर का क्या था, और फिर लोएस्ट मोमेंट क्रिकेटिंग कैरियर का क्या था, जिसमें आप बड़े डिप्रेस हुए हो, और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट कौन सा मोमेंट आपने किया? यार सन मतलब बम्पी राइड, मैं अक्सर कहता हूँ मेरा कैरियर जो है ना बड़ा बम्पी राइड जैसा था। मैंने स्टार्ट 96 में किया, ठीक है, साल पूरा स्ट्रगल किया। फिर 97 में टेस्ट मैच खेला जिस वक्त, तो उसके बाद से चीजें जो है ना वो काफी बेहतर होगी। 2000 तक बड़ा ठीक चल रहा था, परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग थी। एंड देन सडनली जो है ना जब कप्तानी का एक चक्कर आया, और उसके बाद कुछ चीजें आपके नसीब में नहीं होती। फिर कप्तानी का वो चक्कर था, फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं 2001 में जब टेस्ट मैच खेला, उसके बाद जब लाहौर आया ना, तो वहां पे ये था कि इंजरी हो गई, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। तो उससे ये हुआ कि, और मैंने जो कप्तानी का जो था उस वक्त ये था कि आप कप्तानी कर लें, मुझे ये था कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो मतलब हाइज भी देखे मैंने, उसमें लो भी देखे। आई थिंक वहां से फिर ये हुआ कि मैं जो है ना, मेरा ग्राफ जो है वो वहां से 2001 के बाद से मैं नहीं खेला टेस्ट मैच। लास्ट टेस्ट मैच में अपना 2001 में खेला जब मैं 24 साल का था, काउंटी क्रिकेट खेलने से भी पहले। तो आई थिंक आई अंडर अचीव फॉर पाकिस्तान। मतलब मैंने बहुत कम पाकिस्तान से खेला है। मुझे मेरा मेरा भी नुकसान है उसमें, कंट्री का भी नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद बात हमें आज दिन तक सुनने को मिलती है कि अब्दुल रज़ाक और अज़म महमूद के बाद कोई हमें ऑलराउंडर नहीं मिला। तो सारी चीजें थी, मैं कोई उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि यार वो ये हुआ, उसमें कुछ मेरी भी गलती थी, कुछ जो हालात थे, ठीक है, जो हमारे कप्तान थे उस टाइम के। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो सारे मेरे सारे दोस्त थे। राशिद भाई देखें, जब मैं बाहर हुआ तो वकार भाई कप्तान थे, ठीक है, राशिद भाई थे, उसके बाद इंदी भाई थे, ये सारे मेरे दोस्त थे। और मैंने कभी इनको जाके नहीं कहा कि भाई कि मैं क्यों जो है ना नहीं हूँ शामिल। तो मैं ये समझता था कि बस जो भी हालात थे वो हुए। तो हाई जो था वो यही था कि जो हम लोग इंडिया में जीते वो हाई था। उसके बाद जो है 99 में मेरी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोग शारजाह का टूर था वो, और टेस्ट डेब्यू की जो टेस्ट इनिंग्स थी, दे आर द हाई। और उसके बाद 2001 के बाद से फिर वो डिप्रेशन, लो टाइम स्टार्ट होना शुरू हो गया। क्योंकि अगर आप देखें कि मैं 2001-2 तक मेरा ख्याल है 100-110 वनडे खेला हुआ था। उसके बाद टेस्ट मैच तो मैं खेला नहीं 2001 के बाद। और उसके बाद जो बाकी के मैचेस थे वो भी मेरे ख्याल 30-35 मैचेस थे। उसमें भी उस दिन में रात को किसी ने मुझे भेजा तो मैंने देखा मेरे ख्याल लास्ट 40 मैचों में मेरे ख्याल 3 या 4 मैचेस में मैंने पूरे ओवर किए हैं। और बैटिंग जो मैं करता था वो 9वें नंबर पे करता था। कुछ इसमें मैंने ऊपर बारिक किया, वरना मेरा 8-9 नंबर था। तो बैटिंग उस तरह आई नहीं। तो उसके बाद वो सारी चीजें जो थी ना वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही थी, मतलब पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो ये था कि वो एक ऐसा टाइम था कि जब मैंने बहुत अपने आप को अकेला फील किया, लो फील किया कि यार क्या है। तो वो टफ टाइम था मेरे लिए। उस वक्त सेल्फ डाउट भी आ गया कि पता नहीं परफॉर्मेंस कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्या है, ठीक है। और एक मौका मिलता था, कई दफा ऐसा हुआ कि टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ, बगैर मैच खेले भी बाहर चला गया। मतलब 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, मैं इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, टीम में आया, बाहर हो गया, ठीक है। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद फिर मैं जो है ना टीम के साथ था, कोई मैच नहीं खेला। एक मैच में खेला, बारिश हो गई, फिर मैं उसके बाद टीम बाहर हो गया। तो वो मेंटली आपको ऐसी ऐसी चीजें थी ना कि 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने 7 आउट श्रीलंका जाने थे, फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया 7 आउट करने के। तो वो सारी चीजें ऐसी चीजें थी कि बड़ा लो टाइम था। मतलब उसमें यही था कि यार शायद मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। और फिर 2007 में जो लोएस्ट टाइम था, वो जब हम 2007 में गए वर्ल्ड कप में, वो बॉब वुलमर की डेथ हुई। तो वो वाला टाइम जो था ना वो बड़ा टफ टाइम था। मतलब अपने लिहाज से भी, और फिर वो टीम के साथ भी, और जिस तरह का वहाँ पे एटमोसफेयर था, और जिस तरह जिसके थ्रू हम गुजरे पूरी टीम, आई थिंक वो टफ टाइम। अच्छा भाई, आपने बात की, एक मौका था कि आपको मुस्तकबिल का कप्तान भी तस्वुर किया जा रहा था, और ये बातें होने लगी थी। आप कहीं फील करते हैं कि उन बातों की वजह से आप आइसोलेशन का शिकार हुए विद इन टीम, या कुछ आपके दोस्त आपके मुखालिफ हो गए, अगर आपको ऐसा लगता है? नहीं, आई डोंट थिंक के मुखालिफ हुए। मतलब देखें, वकार भाई जिस वक्त 99 वो जिस वक्त खेल रहे थे तो वो खेल नहीं रहे थे। तो मैंने वकार भाई को देखा, क्योंकि वकार भाई
مطلب سب کے ہیروز تھے, میں UBL میں ان کے ساتھ تھا, وہ سارا کچھ ہوا. تو جس وقت یہ بات تھی, کیونکہ اس وقت جب مجھے کپتانی کی بات ہو رہی تھی, وہ سنگاپور والا ٹور کی بات تھی, تو میں اس میں وائس کپتان تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ میں نے وقار بھائی کو دیکھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ سینئر پلیئر ہیں اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں, ان کو ہونا چاہیے کپتان. ٹھیک ہے, اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس 4 فاسٹ بالر کھیل رہے تھے, جس میں وسیم بھائی تھے, میں, رزاق, شعیب کھیلتا تھا, وقار بھائی باہر بیٹھتے تھے عموماً, کیونکہ ہم دونوں آل راؤنڈر تھے تو اس وجہ سے. تو پھر یہ ہوا جب وقار بھائی کپتان بنے, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان میں سے 3 بندوں میں سے ایک بندے نے تو باہر بیٹھنا ہی تھا چاروں میں سے. وسیم بھائی اور شعیب کو باہر بیٹھنے تھے. عبدالرزاق بہت اعلیٰ پرفارمنس کر رہا تھا. پھر وہ بیچ میں یہ ہوا کہ اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی وجہ سے ہوا, کیونکہ یہاں جب بات چلنی ہے تو آگے نکل جائے گی, اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوئی. اور اس کے بعد جو میری بیڈ لک ہوئی کہ جس وقت وقار بھائی کپتان ہوئے تو میں باہر ہوا. پھر جب انگلینڈ کی ایک سیریز تھی, آئی تھنک اس دوران میرا اینکل, جو میں نے پہلے بات کی, میرا اینکل ٹوسٹ ہو گیا. تو وہ اس نے بھی مجھے ہیلپ نہیں کی, 2-3 مہینے میں پیچھے ہو گیا. اس دن میں سن رہا تھا کہ میرے ایک خاص دوست ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دم میرا گراف نیچے چلا گیا. بھائی گراف تو نیچے جائے گا جب آپ کھیلو گے نہیں, تو گراف تو آپ کا نیچے جائے گا. جب آپ ان آؤٹ ہو گے تو آپ کا گراف تو نیچے جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وہ ہوا, جس کی وجہ سے مطلب نصیب کی بھی بات کر سکتے ہیں آپ, یا اگینسٹ, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی میرے اگینسٹ تھا. اور یہ تھا کہ یار یہ انڈرسٹینڈ کر لے گا. جیسے اس دن راشد بھائی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یار ہم کپتان تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے جو دوست ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لے گا. مطلب وہ یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں دوست ہوں, میں انڈرسٹینڈ کر لوں گا, لیکن میں پلیئر بھی تو ہوں. لیکن میں نے انڈرسٹینڈ کیا, تو اسی وجہ سے میں نے جو بات کی, میں نے کبھی بھی ان کو جا کے نہیں کہا کہ یار آپ کی کپتانی میں باہر ہوں, مجھے کیوں نہیں کھلا رہے. ریگریٹ ہوتا ہے مجھے اس تو بات کا کہ میں نے جا کے پوچھا نہیں؟ نہیں, ریگریٹ نہیں, مجھے یہ تھا کہ یار میں کم سے کم میرے ان کے ساتھ دوستی ہے, تو کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہے, کیونکہ میں بڑا انا والا آدمی ہوں. کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس جاتا, ان کو ریئلائز ہوتا تو ڈفرنٹ بال گیم ہوتی, انزی بھائی کے پاس جاتا ہے, ان کے پاس جاتا تو ڈفرنٹ بال گیم ہوتی. لیکن وہ تھی نا کہ یار کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار اظہر ٹیم میں ہے بیکاز آف راشد بھائی یا انزی بھائی یا وقار بھائی یا کسی کی وجہ سے. تو وہ چیز میں نہیں چاہتا تھا. تو وہ پھر کیا ہوا کہ وہ دوستی ہونے کے باوجود, سارا کچھ ہونے کے بعد, وہ اندر ہی اندر وہ مجھے وہ چیز کا پرابلم ہوتی رہی, مطلب ان سائڈ میں نے کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا. آج اگر آپ نے بات کیا تو میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں, بڑے اس میں مطلب جو ہے نا. اچھا, آپ نے کہا کہ بڑا ہیلپ لیس بھی فیل کیا اور بڑا اکیلا فیل کیا, اور ایسا فیل ہوا کہ آئی ڈونٹ بلانگ ٹو ہر. ایسے معاملات میں ایسی صورت ہے نا, بہت سارے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. آپ کو ان حالات میں کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا, اور مطلب کرکٹنگ میں بھی اور فیملی میں بھی, جس نے مطلب آپ کو اظہر محمود کو گرنے سے روکا کہ اظہر محمود آپ ڈٹرمائنڈ رہے, اور پھر آپ بعد میں آئے, پھر IPL بھی کھیلا, پھر کوچنگ کیریئر میں اور کاؤنٹی میں بھی آپ کا شاندار کیریئر رہا. دیکھیں, جس وقت جب میرا یہ سارا کیریئر چل رہا تھا نا, 2003 میں میری شادی ہوئی, تو مطلب اس وقت یہ تھا کہ میری مسز نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں IPL وغیرہ بھی کھیلا یا جو بھی بعد میں کرکٹ کھیلا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کا وہ تھا کہ میں اس وجہ سے کرکٹ کھیلا. تو وہ یہ تھا کہ ہمیشہ مجھے یہ تھا کہ چلو یار مجھے پاکستان ٹیم نہیں سلیکٹ کر لی. جیسے میں نے کاؤنٹی کرکٹ سٹارٹ کی 2002 میں, ٹیسٹ کیریئر تو میرا ختم ہو چکا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میں جہاں پہ بھی جاؤں گا نا, میں نے پرفارم کرنا ہے. اور میری موٹیویشن یہ تھی کہ اگر مجھے پاکستان نہیں کھلا رہا تو کوئی بات نہیں, لیکن میں جہاں پہ جاؤں میں جا کے پرفارم کروں. لوگ یہ تو کہیں یار کرکٹر کو کسی وجہ سے یہ نہیں کھیل سکا یا کیا ہوئی, تو میں اپنا ایک بینچ مارک چھوڑنا چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے بوسٹ کرتی تھی. پھر اس کے بعد کاؤنٹی کرکٹ جیسے میں کھیلا, پھر وہ ICL آ گئی, پھر اس کے بعد IPL, پھر میں ڈفرنٹ لیگ جب کھیلا, تو الحمدللہ میں دنیا کی ہر جگہ جا کے کھیلا. تو میرا یہی ایم تھا کہ میں نے ایک میسج جو ہے نا وہ دینا ہے کہ یار I was good enough, لیکن مجھے پاکستان سے نہیں میں کھیل سکا. وہ نصیب کی بات کہہ لیں آپ, کہنا ہے اس کو کہہ لیں. تو وہ ایک چیز تھی کہ اس سے مجھے کافی زیادہ ہوا. اور دوسری یہ تھی کہ میری والدہ وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے تم نے, مطلب میرے والد صاحب والدہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے تم نے, اللہ بہتر کرے گا. اور میرا بھی یہ بلیف تھا کہ رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے. جہاں پہ رزق تھا, میرا یہ تھا کہ ٹھیک ہے یار, پاکستان سے اگر میری کرکٹ نہیں ہے
تو اگر میں بگر پکچر دیکھوں, اف آئی سی اے بگر پکچر کہ کتنے سارے پاکستان میں کرکٹرز آئے ہیں, مطلب اتنے بڑے ملک میں جہاں کرکٹ اتنے ہمارے سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے اس وقت جب ہم پاکستان کھیلے, وہ تو لک کی بات ہے کہ ہم کھیل گئے وہ نہیں کھیلے. تو یہ تھا کہ اگر میں اپنا کیریئر دیکھوں کہ یار ٹھیک ہے تقریباً 150 کے قریب میں نے ون ڈیز کھیلے ہیں, 20 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, تو الحمدللہ جو ہے نا ٹھیک ہے. انڈر اچیو کیا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن الحمدللہ. اصل بہت سارے پلیئرز جیسے عمران طاہر کی مثال ہے, وہ ساؤتھ افریقہ سے جا کے کھیل لیے, وسیم بیچ میں نیدرلینڈ سے بھی انٹرنیشنل کھیلا. کبھی آپ کو یہ تھاٹ آئی ذہن میں کہ ٹھیک ہے پاکستان سے کیریئر نہیں ملتا تو انگلینڈ میں سیٹل ہو رہے تھے آپ, یہ سوچا کبھی کہ دوسری کنٹری سے ٹرائی کریں؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں اس وقت بڑی بات چل رہی تھی. انگلینڈ کی ٹیم جو ہے نا وہ جس ٹائم 2007-8 کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹرگل کر رہے تھے اس ٹائم پہ. تو جس وقت میری نیشنلٹی بھی ہوئی اس وقت کافی یہاں پہ ایک میڈیا میں ایک چلا کہ اظہر محمود eligible to play for England. تو مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ یار میں بلو شرٹ تو پہن سکتا ہوں, ٹھیک ہے, جب میں فرینچائز کرکٹ کھیل رہا ہوں یا میں سرے کے لیے کھیل رہا ہوں یا کسی اور کے لیے کھیل رہا ہوں, لیکن میں کوئی اور شرٹ نہیں پہن سکتا, کسی اور کنٹری کی شرٹ نہیں پہن سکتا. یہ میری اپنی ایک تھنکنگ تھی کہ میں نے گرین شرٹ پاکستان کے لیے پہنی, ٹھیک ہے, تو میں پاکستان کی ہی کھیلوں گا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ دوسرے انوائرمنٹ میں آتے ہیں, کوچنگ میں آتے ہیں, ڈفرینٹ آتا ہے, تو ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. لیکن ایک کنٹری سے کھیل کے دوسری کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا, وہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں ایسا. جس وقت یہ بات ہوئی تھی تو آئی تھنک کہ میرا اس وقت انٹرویو بھی ہوا تھا, تو میں نے یہی بات کی تھی کہ میرا نہیں خیال کہ میں کوئی دوسری جرسی, پاکستان کی جرسی پہننے کے بعد کوئی دوسری جرسی پہنوں گا. کیریئر, کرکٹنگ کیریئر کے بعد کوچنگ کیریئر میں بھی آپ آئے اور پھر پاکستان کی بالنگ کو بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑا امپروو کرنے میں رول پلے کیا. وہ تجربہ کیسا رہا اور کتنا انجوائے کیا پاکستانی بالرز کے ساتھ, ینگسٹرز کے ساتھ کام کر کے؟ بہت اچھا رہا الحمدللہ, جتنا بھی وہ تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوچ بنوں, تو بھی آنا. میں نے آپ کو کہا نا کہ نصیب کی جو بات ہوتی ہے, یا جو ہے میری والدہ, میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا پاکستان کا میچ آ رہا تھا, میرے دماغ میں کچھ اور چیز کر رہی تھی. تو میری والدہ نماز پڑھی تھی, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, تو نماز پڑھی تھی. تو جب انہوں نے نماز ختم کی نا, میری طرف انہوں نے دیکھا تو مجھے کہتے بیٹا پریشان ہے, یہ تو میں کھلا نہیں رہے اس وجہ سے. میں نے کہا نہیں ماں جی, یہ آئی پی ایل کھیلنے کی بات ہے. میں نے کہا ماں جی اب تو 5-6 سال ہو گئے, تو یہ مجھے کھلا ہی نہیں رہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو میں نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, گھبرانا نہیں تم نے, یہ بات انہوں نے گھبرانا نہیں تم انشاءاللہ کوچ بنو گے. میں کہا ماں جی بس آپ دعا کریں. میں نے اتنی بات کی, میں نے ان سے کہا بس ماں جی آپ دعا. میں نے کہا ماں ہے وہ کہہ رہی ہیں کوچ, میں کوچ بنوں گا کہاں سے. تو وہ سارا سلسلہ جب وہ بات ہوئی, تو پھر وہاں سے جس وقت جب میں ایسی اپرچونٹی آئی, میں سرے سے پلیئر کوچ کھیلا. اس وقت بھی یہ تھا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کوچنگ کرو. میں تو کھیلنا چاہ رہا تھا, میرا کانٹریکٹ تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کوچنگ کریں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اگر آپ کوچنگ چاہ رہے ہو تو میں آن دا فیلڈ جو ہے نا T20 گیم میں آن دا فیلڈ میں ان کی زیادہ ہیلپ کر سکتا ہوں. جے ڈن بیک تھا, سیم کرن اور یہ سارے تھے. تو میں نے کہا آن دا فیلڈ کیونکہ آپ کو کوئک ڈیسیژن لینا پڑتا ہے, تو رادر دین کہ میں یہاں بیٹھوں, تو میرا خیال ہے کہ لیٹس سی اس سال کیا ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو اگلے سال ہم دیکھ لیں گے. تو اس کو یہ بات سمجھ آئی. پھر میں ایز پلیئر کوچ کھیلا, تو اس کا ان پلیئرس کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا, کیونکہ آن دا فیلڈ جو ہے نا آپ ان کے ساتھ ساری چیزیں کر رہے تھے. تو پھر جس وقت میں پاکستان میں آیا تو الحمدللہ پاکستان کا جو ہے وہ بہت اچھا رہا. جس وقت میں آیا تو اس وقت آپ کو بھی پتا ہے ساری جو ہے نا کافی سارے لوگ میرے فیور میں ہیں, کافی سارے لوگ میرے اگینسٹ بھی ہیں اس چیز میں. تو الحمدللہ جو بھی میرے پاس لڑکے آئے, the likes of آپ کہہ لیں شاداب کہہ لیں, آپ حسن کہہ لیں, آپ شہین کہہ لیں, جتنے بھی لڑکے ہیں یہ ینگ لڑکے تھے, ان کے پیچھے کوئی بھی کرکٹ جو ہے نا ایکسپیرئنس نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور یہ الحمدللہ اس وقت پاکستان کی بیک بون ہے سارے لڑکے جو ہے بولنگ میں. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب یہ پاکستان کے لیے اچھا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ مزید اللہ کرے کہ اگلے 10-15 سال پاکستان کے لیے اچھا کرتے رہیں, تو ظاہر سی بات ہے مجھے خوشی ہوگی. جہاں تک پاکستان کے کیریئر کی بات کی تو الحمدللہ گڈ ٹائمس, بیڈ ٹائمس, ٹف ٹائم بھی تھے اس میں, گڈ ٹائم بھی تھے. لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم نے بڑا اچھا, جس دوران ہم لوگ تھے تو ہماری ٹیم نے بڑا اچھا T20 نمبر 1 ہوئے. ہم 2 سال سے نمبر 1 تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ون ڈیز میں بھی ہماری بہتری آنا شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. بالنگ بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. ٹیسٹ میچز میں بھی یہ تھا کہ سینئر پلیئرس کے جانے کے بعد سے چیزیں کافی بہتر ہوتی. تو الحمدللہ آئی ہیڈ اے گڈ ٹائم, اینڈ
होपफुली के लोग इस चीज को समझेंगे इंशाल्लाह। जो नए यंग लॉट है हमारे बॉलर्स की, खासतौर पे शाहीन हो जाए या नसीम शाह हो गए या मूसा हो गए, हसन अली तो अब थोड़ा सा एक कदम आगे चले गए, तो इस लीग को आप कैसा देखते हैं और इनमें कितनी पड़क आपको नजर आती है, इनके बारे में आपका क्या तजज़िया है? नो डाउट शाहीन, मैंने अभी जो बात हो रही थी कि अपना प्लेयर बनाने की, तो मैंने शाहीन से बॉलिंग के साथ अपना प्लेयर बनाने का बोला था। वो बहुत टैलेंटेड है, बड़ा उसके पास टैलेंट है, और अगर वो मेहनत करता रहा और इसी तरह अपने सर डाल के मेहनत करता रहा तो he'll become one of the best bowler in the world, no doubt about it। जैसे मूसा की बात की, अब नसीम की, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड है। हमें देखना ये है कि हमने इनको इस्तेमाल किस तरह करना है। ठीक है, हमारे पास जो बॉलर्स हैं हमें इन्हें यूटिलाइज किस तरह करना है। ठीक है, हमें इनको इनका वर्कलोड, इनका जो फिटनेस का लेवल है, और इनको कौन से फॉर्मेट में इनको खिलाना है ताकि इनके लिए ज्यादा बेहतर हो। तो अभी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने इतने बॉलर्स और इतना सारा कुछ है, तो आप डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट बॉलर्स को ग्रूम कर सकते हैं आप टेस्ट मैच। लेकिन ये है कि आपके अब जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपके बॉलर्स इस साल आपने देखा कि काफी लंबी लंबी बॉलिंग करते रहे, तो इन बॉलर्स को, जितने भी बॉलर्स है ना, इनके पीछे बॉलिंग इतनी ज्यादा नहीं है। इनको बॉलिंग करनी पड़ेगी, बॉलिंग लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि इनके मसल यूज हो और ये बॉलिंग फिट हो। समझ बातें आपने भी रेफर की इस बात को, और हमेशा यहाँ पाकिस्तान में होती ही रहती है कि अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर पाकिस्तान को नहीं मिले। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहे ऑलराउंडर्स? और आपको कोई, जितना आप इन्वॉल्व रहे पाकिस्तान टीम के साथ, कोई नजर आ रहा है ऐसा कि जिसमें कुछ अच्छा एक ऑलराउंडर बनने की सलाहियत मौजूद हो? देखिए, पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऑलराउंडर है क्या। ठीक है, अब जैसे अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद थे ना, तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुए, मतलब हमारे में पोटेंशियल था, लेकिन हमारे में शुरू में ये कभी भी नहीं था कि मैं एक 50 का बैट्समैन हूँ और मैंने 10 ओवर भी कर लूँ। ठीक है, हमारा टाइम भी स्ट्रगल था, रज़ाक का भी ऐसे ही था कि एक आधे मैच में था। तो उसके बाद ये हुआ कि जब हम डेवलप हुए, हमें क्रिकेट बड़ी एक की क्रिकेट खेली हमने सारी जगह पे, उससे बहुत फायदा हुआ। 97 का टूर मैंने भी किया, रज़ाक ने भी किया, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उस वक्त तक रज़ाक की बैटिंग में इतना कुछ वो नहीं था 97 में, लेकिन मैं यहाँ पे करता था, रज़ाक 10वें, मेरे ख्याल 9वें 10वें नंबर पे खेलता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हुई। अब जो आपने अपने बॉलर ऑलराउंडर को क्या समझना है, आपको समझना होगा कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। ठीक है, तो आपने ये देखना होगा, फॉर एग्जाम्पल फहीम अशरफ, फहीम अशरफ इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, हुसैन तलत इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। ठीक है, फहीम आपको 10 ओवर करके देगा। ठीक है, वो तीसरे चौथे मैच में आपको जाके कुछ 20-25 रन की नहीं खेल के देगा नीचे के नंबर पे। हुसैन तलत को अगर आप, जैसे हमने T20 में वनडे में खिलाया, तो उसको 3 नंबर बारी करवाई, तो वो आपको 50 रन करके देगा। आपका छठा बॉलर है, वहां 3 से 4 ओवर आपने उससे करवाने। इसी तरह हमाद भट्ट है, आपको देखना होगा, या पिंडी वाले हमाद आजम थे। ठीक है, आप इनको देखना होगा। स्पिन में जैसे नवाज है या आपका गौहर है, ये आपको देखना होगा कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। फिर आपने उसको डेवलप करना है। जैसे बिलावल भट्टी थे, अनवर अली थे। ठीक है, अब जैसे इन्होंने साउथ अफ्रीका में नहीं खेली, उसके बाद इनका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। हमारे यहाँ वो होना शुरू हो जाता है कि जी इनको आप जो है ना 70 करना है और 5 आउट करनी है। वो हर मैच में नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो वो वाली क्लास नहीं है जो इमरान भाई की थी, या फॉर एग्जाम्पल कपिल देव की थी, या हेडली की थी। तो बोथम, मतलब वो वाला, वो कंप्लीट ऑलराउंडर वाला काम आपके पास नहीं है। तो आपके पास जो लड़के हैं, आपको इनको डेवलप करना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा, और इनको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। फिर आपके पास, ये मैंने आपके नाम तो ले दिए हैं सब लोगों शादाब ने जिस तरह बैटिंग की, खासतौर पर PSL में, कुछ इम्प्रेस हुए आपके? बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग में भी अपने मसल्स दिखा रहा है। वो अब मैं खैर यहाँ पे अब क्या बात बोलूं। वो कभी आप शदाब से बात हो तो शदाब से पूछेगा कि उसका सीक्रेट बैटिंग कोच कौन है। अच्छा, आप है? बस आप उससे पूछेगा, ये आपने अच्छा। क्वेश्चन करना है कभी भी आप हो ना। तो एक्चुअली वो क्या है कि मेरे साथ, मैंने जिस वक्त यहाँ पे काम कर रहा था, तो मैंने हसन के साथ, शदाब के साथ, फहीम के साथ, ये इतने लड़के थे ना, तो मैंने इनको कहा, मैंने मिक्की से भी कहा, मैंने उससे भी, ग्रांट फ्लावर से भी कहा, मैंने कहा यार मुझे जो है ना,
مجھے ان کے ساتھ تھوڑا سا دے دو ٹائم, میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, کیونکہ میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اننگس کیسے ڈیولپ کرنی ہے جب اس سچویشن میں آؤ گے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے کیسے کنورٹ کرنا ہے اور ساری چیزیں. جیسے جو شاداب کی آپ نے بات کی, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا شاداب میں پوٹینشیل تھا. ہم نے دیکھا کہ اس نے ابھی تو اس نے T20 میں یہاں پرفارمنس کی, اس نے ہمارے لیے ٹیسٹ میچز میں بہت اعلیٰ پرفارمنس کی ہے. ٹیسٹ میچ جو انگلینڈ والا ٹیسٹ میچ تھا 50 اس نے کیا یہاں پہ, اور آئی تھنک اس کے ٹیسٹ میچز میں چار اننگوں میں 4 50 تھے. تو اس میں پوٹینشیل تو شروع سے ہی تھا, لیکن اس دفعہ جو ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے گیم کو پاور گیم میں تبدیل کیا. تو یہ آئی تھنک جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں ان کو شاداب سے یہ چیز سیکھنی چاہیے, کیونکہ شاداب سامنے ہٹ مارتے تھے. اس دفعہ ہم نے دیکھا PSL میں ایک تو پچز بھی بہت اچھی تھی اور اس نے ہر طرف شاٹ مارا. اس نے اپنی گیم کو انہانس کیا, اپنے جو شاٹس جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا. تو آئی تھنک کہ ہمارے ینگ پلیئرس کو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے لاک ڈاؤن میں کی جو بات کر رہے تھے نا, تو یہ پلیئر دیکھے یار شاداب پہلے یہ شاٹ نہیں مارتا تھا, اب اس نے مارا تو وہ کیسے مارتا ہے, یا فلانا پلیئر یہ کر رہا ہے تو کیسے مارتا ہے. تو وہ اس کی پریکٹس کرے اور جا کے جس وقت آپ کھولے اور جا کے اس کو اپلائی کریں تو وہ چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. اچھا, پاکستان کی ایک روایت ہے اور ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ایک بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, اگر اس میں آپ 5ویں نمبر پہ بھی آئے یا چوتھے نمبر پہ بھی آئے, کوچنگ اسٹاف فارغ. یہ ٹریڈیشن نقصان دہ ہے, کیونکہ کنسسٹنسی والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. دیکھیں کسی بھی چیز میں اگر آپ کوچنگ اسٹاف کو دیکھ لیں یا پلیئرس کو دیکھ لیں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. اگر ہم لوگ جس وقت مطلب اگر کھیل بھی رہے تھے تو 2003 کا دیکھ لیں, ہم کوالیفائی نہیں کیا, اس کے بعد 7-8 لوگ ٹیم سے باہر ہو گئے ساتھ میں. یہ تو ہمارے پاکستان میں چلتا رہتا ہے, لیکن آپ کی ٹیمیں اس طرح نہیں بنتی. آپ کو پلیئرس کو کوچنگ اسٹاف کو ایک ٹائم ہے. کوچنگ آپ کے پاس کچھ چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے ایسے کیا اور آپ جو ہے نا چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. اب دیکھیں آپ کے پاس ہم جو انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ کی کوچنگ ہوتی ہے تو آپ کو ایک تیار مٹیریل ملنا چاہیے جس کی آپ فائن ٹیوننگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم اس لڑکے کا رن اپ بھی وہاں پہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بیٹ کی ٹیکنیک بھی وہاں پہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس لڑکا انٹرنیشنل کرکٹ میں آ جاتا ہے. تو ہمارے پاس وہ والا پلیئر نہیں آتا جو تیار ہو اور اس کے ساتھ آپ کو فائن ٹیوننگ کرنی پڑے. تو جو بھی کوچنگ اسٹاف ہے, جیسے ابھی مصباح ہیں, وقار بھائی ہیں, جو بھی کوچنگ اسٹاف ہے آپ اس کو پورا ٹائم دیں, ان کو ٹائم دے. ہر بندے کا ایک اپنا کوچنگ کا میتھڈ ہے, ایک اپنا طریقہ کار ہے, تو اس کو چلتے چلتے تھوڑا ٹائم لگے گا. کہ کوئی راتوں رات آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس وہ ایسے میجک وانڈ ہے کہ آپ نے اس کو ایسے کیا اور چیزیں آپ کی ٹھیک ہو گئی اور سب اللہ تیری. اب جو بھی ہے پلیئرز ہیں یا کوچنگ اسٹاف ہے ان کو پورا ٹائم دینا چاہیے. Are you disappointed the way Pakistan changed the coaching staff post 2019 World Cup? دیکھیں مجھے تو اس چیز کا پتا تھا جب میرا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا, جب وہ فنش ہوا تھا, جب ورلڈ کپ تک کے لیے بات ہو رہی تھی, تو مجھے تو یہ پتا تھا کیونکہ میں پاکستان میں رہا, پاکستان کے سسٹم کا پتا تھا. اگر آپ اچھا کریں گے, اگر نہیں کرتے تو جو آپ نے بات کی کہ آپ فارغ ہیں. تو مجھے پتا تھا مکی اس وقت کافی ساری کوشش کرتا تھا کہ اس کا کانٹریکٹ جو ہے نا, ہم کوچنگ اسٹاف کا کانٹریکٹ آگے بڑھے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا یار دیکھو پاکستان میں نے اس کو اسی طرح کہا تھا, میں نے کہا پاکستان میں اگر آپ جیت گئے تو یو ان, اف یو لوز دین یو آؤٹ. تو اس میں جس وقت بات ہوئی تو میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ بھائی کیا ہوگا, کیا چیزیں ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں میری بات ہوئی ہے, ہم لوگ T20 ورلڈ کپ تک کے لیے ہم لوگ ٹیم کا حصہ ہیں, وٹ ڈو یو تھنک. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے بات کیا تو. اس پہ تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ تھی کہ جو مکی سے میری بات ہوئی, جو اس نے کہا کہ جی ہم T20 ورلڈ کپ تک رہیں گے ٹیم کے ساتھ. تو جب آپ نہیں تھے, جب آپ نے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی. اس سے پہلے مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میرا کانٹریکٹ جو ہے اس ٹائم تک ہے, تو اس ٹائم کے بعد میں نے چلے جانا.